آج 27ویں شب ہے، شب قدر کی اہم رات ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے قسم کھا کر کہا یہ شب قدر 27ویں رات میں ہوتی ہے، اور جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ شب قدر 27ویں رات میں ہوتی ہے، لہذا 27ویں رات آج ہے، انتہائی اہم رات ہے۔ طاق راتوں میں سے اللہ ہم سب کو مقبول عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ شب قدر میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اور بہتیرے لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مغفرت اور بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی، موسم مغفرت میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی۔ حدیث میں ایسے لوگ 4 بیان کیے گئے۔ پہلے وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہوتا ہے اس کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اور چھوڑ دے۔ تو شراب کا عادی شخص جو ہوتا ہے اس کو اس رات کی مغفرت حاصل نہیں ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی وہ آدمی جو والدین کا نافرمان ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شخص بھی اس رات میں بخشش سے محروم رہتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ آدمی جو رشتہ ناتا توڑنے والا ہو، قطع تعلق کرنے والا ہو، آپس کی رشتہ داری توڑتا ہے، رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتا، آپس میں دشمنیاں رکھتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، ایسے شخص کی بھی آج کی رات میں شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا وہ آدمی ہے جو کینہ رکھنے والا ہو، دل صاف نہیں ہے، کینہ رکھا کرتا ہے، ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ شب قدر میں مغفرت تو ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی، بہتوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو ان تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ آج کے دن جو سورہ منتخب ہے اس سورہ کا نام سورہ ہمزہ ہے۔ سورہ ہمزہ یہ مکی سورہ ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے اس کا نزول ہوا ہے۔ اس کے اندر 9 آیتیں ہیں، بڑی عجیب سورہ ہے۔ اللہ نے اس سورہ کے اندر 3 لوگوں پر جہنم کی وادی اور ہلاکت کے بارے میں کہا ہے۔ وہ 3 کون چیز ہے؟ ایک ہے غیبت کرنے والا شخص، اور دوسرا ہے استہزاء کرنے والا، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق کرنے والا، اس کو لعن طعن کرنے والا، اس کی برائی کرنے والا، اور تیسرا ہے وہ شخص ہے جو مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، ہر دم گنتا رہتا ہے اور مال کا حق ادا نہیں کرتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا اور اس کو مرنے سے بچا لے گا۔ ایسے 3 لوگوں کے بارے میں، ایسی 3 صفت والے لوگوں کے بارے میں اللہ نے ہلاکت کا اعلان کیا ہے اور جہنم کی وادی کو بیان کیا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ہر غیبت کرنے والے کے لیے، عیب بیان کرنے والے، لعن طعن کرنے والے کے لیے، اس شخص کے لیے جس نے مال کو جمع کیا اور مال کو گنتا رہا، گمان کرتا ہے کہ اس کا مال
اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا۔ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، کوئی خرابی پائی جاتی ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کیا جائے، اس کی عدم موجودگی میں اس کو بیان کیا جائے، اسے کہتے ہیں غیبت۔ قرآن نے بڑے سخت انداز میں کہا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ لہذا اگر ہمیں یہ گوارا ہے کہ ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کا وہ مر جائے تو مرنے کے بعد اس کا گوشت ہم کھائیں، اگر ہمیں یہ پسند ہو تب تو اسی غیبت کریں، ورنہ غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا سخت اور گھناؤنا عمل ہے غیبت۔ قرآن نے اسے کہا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ غیبت کرنا گویا کی ہے، تو آدمی کو غیبت سے بچنا چاہیے۔ لیکن آج کل ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں، ہماری بیٹھک جو ہوتی ہے اس میں غیبت تو ہو ہی جاتی ہے، اور آج کل غیبت کو کوئی ہلکا سمجھتا آدمی اور اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ بھی برائی کی چیز ہے، حالانکہ گناہ کبیرہ ہے، حالانکہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس کی غیبت کر دی جائے اس سے معافی مانگنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ دوسری چیز جو اس کے اندر ہے لومزہ۔ لومزہ کہتے ہیں کہ سامنے عیب بیان کرنا۔ اب یہ آدمی ہے، آپ سب کے سامنے اس کی ہم برائی کر رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تو ایسے شخص کو، استہزاء کرنے والے کو اور لان تان کرنے والے کے لیے بھی جہنم کی وادی اور ہلاکت ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر رکھتا ہے، جس کو بہت مال سے محبت ہوتی ہے، ہر دم نکالا گنتا رہتا ہے، رہتا ہے اور تجوری رکھے رہتا ہے، محفوظ رکھے رہتا ہے، گنتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہر وہ آدمی مراد نہیں جو پیسہ رکھتا ہے اور گنتا ہے نہیں، بلکہ وہ آدمی مراد ہے جو مال کا حق ادا نہیں کرتا۔ جمع کرنا اور گننا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اصل بری چیز ہے کہ مال کا حق ادا نہ کیا جائے۔ اب مال کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے، مال رکھے ہوئے ہے، گن گن کے رکھتا رہتا ہے، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ایسے آدمی کے بارے میں کہا گیا جہنم کی وادی ہے، ہلاکت ہے۔ جب آدمی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اس کا پیسہ کتنا بچائے گا؟ اس کو اسے کتنا محفوظ کرے گا؟ ارے قارون آیا گیا، فرعون آیا گیا، کتنا خزانہ تھا، پھر قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ کتنے اونٹوں پر اس کی خزانے کنجیاں ہوا کرتی تھی، اتنا لگ اللہ نے ایک مچھر کا کام تمام کر دیا، چلا گیا۔ تو مال کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آدمی کو باقی رکھے اور اس کو بہت سرخروئی دے دے۔ اللہ نے آگے بڑھ سک انداز میں کہا کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور بھی ضرور ڈالا جائے گا حطمہ کے اندر، توڑ پھوڑ دینے والی آگ کے اندر۔ جو آدمی غیبت کرتا ہے، جو آدمی لان تان کرتا ہے، جو آدمی مال جمع کرتا ہے، گنتا حق ادا نہیں کرتا، اس کو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ڈالا جائے گا حطمہ کے اندر۔ پھر فرمایا حطمہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ حطمہ کے بارے میں بتایا کہ حطمہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل پر جھانکے گی۔ دنیا کے اندر آگ کی کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دنیا کی آگ ہوتی ہے، جب جلاتی ہے تو پہلے اوپر کا جلاتی ہے، پھر اندر جلائے گی بعد میں جا کر کے۔ لیکن جہنم کی آگ کا یہ حال ہوگا کہ اوپر جلائے گی، اوپر جلاتے اندر بھی جلائے گی، جس سے بہت تکلیف ہوگی۔ اللہ فرماتا التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ اندر بھی جھانکے گی، اوپر بھی تکلیف ہوگی، اندر بھی جلا کر کے تکلیف پہنچائے گی۔ آگے اللہ فرماتا کوئی بھاگنا چاہے گا اس آگ سے بھاگ نہیں پائے گا۔ انا علیہم موصدہ، یقیناً وہ آگ ان پر کیا کر دی جائے گی؟ باندھ دی جائے گی، بند لگا دی جائے گی، لمبے لمبے ستونوں کے اندر، ستون ہوں گے، اسی کے بیچ میں آدمی ہوگا اور آگ ہوگی۔ خلاصہ یہ نکلا یہ تین بہت بڑے گناہ ہیں، غیبت اور لان تان کرنا، اور ایسے ہی مال کو جمع کر کے رکھ کر کے گن کر کے اس کا حق ادا نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، اور
اللہ تعالی ہم سب کو مال کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت سے بچائے، لعن طعن سے بچائے، اور آج کی رات میں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، اور ہم لوگوں کو محروم نہ فرمائے۔ اور آج کی رات یعنی شب قدر میں جو محروم ہوتا ہے وہ تمام خیر سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ شب قدر بڑی اہم رات ہوتی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اللہ سے دعا کر لیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے۔